نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. برادران اسلام، سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب کریم نے مجھے اور آپ کو انسان بنا کر اس دنیا میں وجود بخشا. دوسرے نمبر پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا. اور تیسرے نمبر پر ہم اللہ کا اس لیے بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں خاتم الانبیاء والمرسلین، تمام نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، رحمت للعالمین، دنیا جہاں کی طرف رحمت بنا کر بھیجے جانے والے احمد مصطفیٰ محمد مجتبی حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جسے اسلامی مہینوں میں عربی زبان میں ربیع الاول کا نام دیا جاتا ہے. ربیع کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں سرسبز و شادابی. موسم دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے درختوں پر پتوں کے نئے سرے سے آنے کا موسم، اور ایک ہوتا ہے پتوں کے سوکھ کر گرنے کا موسم، جس کو اردو زبان میں پت جھڑ کا موسم کہتے ہیں. اور ربیع کے معنی آتے ہیں وہ موسم جس میں پتے نئے آئے تو اس موسم کو بہت سہانا اور اچھا موسم کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسے مہینے میں پیدا کیا کہ اس مہینے کا نام بھی ربیع، یعنی ایسا مہینہ جس مہینے سے لوگوں کے دل خوش ہوتے ہیں. اس لیے کہ جب درخت پر نئے نئے پتے آتے ہیں تو بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے. تو اس منظر کو دیکھ کر انسان کی آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور اس موسم میں انسان زندگی گزارنے کو پسند کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی مہینے میں پیدا کیا گیا، اس لیے کہ آپ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر آئے. آپ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس کے بعد حضرت شیث علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، اس کے بعد حضرت یوسف کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد حضرت یونس علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت زکریا اور یحییٰ. اس طرح سے یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آتا ہے.
اور اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، خاتم المرسلین کہا جاتا ہے. ایک سوال ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ آخر اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ نبی کیوں آئے؟ اور اخیر میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے؟ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اس لیے مبعوث کیا کہ انسان اللہ کی مخلوق میں سب سے اشرف، سب سے افضل اور سب سے بہتر، کہ اللہ نے جتنی مخلوق بنائی، آسمان بنایا، زمین بنائی، چاند بنائے، سورج بنائے، ستارے بنائے، پانی بنایا، دریا بنایا، جھیلیں بنائی، سمندر بنائے، درخت بنائے، جانوروں کو بنایا، طرح طرح کی پرندوں کو، درندوں کو، چرندوں کو، ہر چیز کو اللہ نے بنایا. اور ان سب کو بنانے کے بعد ان سب میں سب سے افضل کس کو بنایا؟ حضرت انسان. انسان سب سے افضل. کیوں انسان افضل؟ تو اللہ رب العزت نے اس کی متعدد وجوہات، بہت ساری وجوہات، سبب اور اس کے ریزن بیان کیے. ایک تو انسان اس لیے افضل کہ اللہ نے ساری مخلوق کو اس طور پر پیدا کیا کہ کن کہا فیکون تو وہ بن گئے. آسمان کو اللہ نے بنایا تو کیسے بنایا؟ اس کو کلمہ کن فیکون سے. زمین کو بنایا اسی طریقے سے. قرآن کریم نے اس کو بیان کیا خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، کہ 6 دنوں میں اللہ نے آسمان، زمین اور اس کے درمیان جتنی مخلوق ہے ساری مخلوق کو اللہ رب العزت نے بنایا. جب سب بن گیا اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا؟ قرآن اور احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. من تراب قرآن اس کو بیان کرتا ہے، من صلصال من حمأ مسنون کہیں قرآن کہتا ہے. اس مٹی میں اللہ رب العزت نے پانی ڈالا. حضرت جبریل علیہ السلام کو مختلف جگہوں پر بھیجا. کہیں سے کالی مٹی اٹھا کر لائے، کہیں سے سفید مٹی اٹھا کر لائے، کہیں سے لال مٹی اٹھا کر لائے. طرح طرح کی جتنے کلر کی مٹیاں زمین پر پائی جاتی تھی ان سب مٹیوں کو اٹھا کر لائے تھوڑی تھوڑی. اور پھر ان سب مٹیوں کو رکھنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس میں کیا ڈالا؟ پانی ڈالا. پانی ڈالنے کے بعد اسے کچھ مدت کے لیے چھوڑ دیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس میں ہوا اور آگ ملائی، صلصال من حمأ مسنون. اور جب یہ ہو گیا تو پھر اللہ رب العزت نے فرماتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اس میں پھونک دیا. تو وہ آگ، مٹی، ہوا اور پانی کے جو 4 عناصر تھے ان 4 چیزوں میں اللہ کے پھونکنے سے جان پیدا ہو گئی. کیا پیدا ہو گئی؟ جان پیدا ہو گئی. اور آدم علیہ السلام وجود میں آ گئے. آدم علیہ السلام کے وجود میں آئے تو فرماتے ہیں کہ ان کو ابھی گھٹنے کے اوپر تک جان پڑی تھی کہ وہ کھڑے ہو کر اٹھنے کی کوشش کر لیں گے. قرآن کریم اس کو کہتا ہے خلق الانسان ہلوعا، انسان بڑا جلد باز ہے. ابھی تو پورے بنے نہیں، اس سے پہلے کھڑے ہو کر بھاگنے کی کیا کر رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں. کہا کہ بھیا ابھی طرح فلکت تو پوری ہو جاوے تیری. تو انسان جلد باز. پھر جب آدم علیہ السلام کو ان کے پورے بدن میں سر تک کے جان پڑ گئی تو فرماتے ہیں انہیں چھینک آئی. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ آدم کہو الحمدللہ. تو آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا. تو فرشتوں نے جواب دیا یرحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم کرے. اس طرح سے اس پورے قصے کو قرآن اور حدیث نے مل کر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا. میں کیا بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو دوسری مخلوق کے مقابلے میں الگ انداز میں بنایا.
आसमान को अल्लाह ने ऐसे नहीं बनाया, जमीन इतनी बड़ी बनाई मगर उसको ऐसा नहीं बनाया, सूरज हमारी जमीन से लाखों गुना बड़ा है उसको भी ऐसे नहीं बनाया, लेकिन इंसान को अल्लाह ने ऐसे बनाया। इसको कहते हैं स्पेशल क्रिएशन, तख्लीक खुसूसी, खास अंदाज में अल्लाह ने उसको बनाया। क्यों? इसलिए कि उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत सरदार बनाने वाले। क्या बनाने वाले थे? अपनी मखलूक का सरदार, कि जितनी मखलूक है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे फरिश्ते हो चाहे जिन्नात हो चाहे पहाड़ हो, सबका सरदार अल्लाह को उसे बनाना था, इसलिए उसे स्पेशल अंदाज में अल्लाह ने बनाया। तो इसलिए फरमाते हैं कि अल्लाह की मखलूक में इंसान ही एक ऐसी मखलूक है जिसको अल्लाह ने अहसन तक़वीम बनाया। कैसा बनाया? अहसन तक़वीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून, कुरान करीम उसको बयान करता है फी अहसन तक़वीम, कि हमने अहसन तक़वीम बनाई। क्या मतलब है अहसन तक़वीम का? अहसन तक़वीम का मतलब यह है बेहतरीन ढांचे में बनाना। किसे बनाना? बेहतरीन ढांचे में। क्या मतलब बेहतरीन ढांचे में बनाने का? कि आप देखो दूसरी सारी मखलूक है, उस मखलूक को देखो और इंसान को देखो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। इंसान बड़ी आसानी से खा लेता है। आप गाय को देखो, भैंस को देखो, मुर्गी को देखो, दूसरे जितने भी मखलूक है उसको देखो, वो हमारी तरह आसानी से नहीं खा सकती। हमारी तरह आसानी से, हम जितनी आसानी के साथ चल सकते उतनी आसानी के साथ वो नहीं चल सकते। हम जितनी आसानी से अपने हाथ से काम कर सकते हैं उतनी आसानी से कोई दूसरी मखलूक काम नहीं कर सकती। बंदर भी है, लेकिन बंदर भी हमारी तरह नहीं कर सकता, जबकि उसके हमारी तरह पांव भी है, हाथ भी है, बल्कि और भी हमसे ज्यादा उसके अंदर कूदने और उछलने की ताकत है, मगर फिर भी वो हमारी तरह नहीं। तो इंसान को बेहतरीन ढांचे में बनाया अल्लाह ने। अब जैसे अल्लाह ने इंसान को बनाया तो इंसान का मुंह यहां, नाक यहां, आंख यहां। अब इंसान खाए तो इंसान को आंख की भी जरूरत है कि देखे के बराबर है या नहीं, नाक की भी जरूरत है कि सूंघे के बराबर है या नहीं, तो वही के वही बनाया। अगर नाक हमारी यहां होने के बजाय यहां होती तो यूं करके लेके यूं सूंघना पड़ता और फिर यूं मुंह में डालना पड़ता खाने की चीज, लेकिन नहीं, अल्लाह ने उसको ऐसा बनाया। अल्लाह ने कान भी सही जगह पर रखे। तो ऐसे इंसान की हर चीज को इतना मौजू बनाया कि उससे बेहतर कुछ नहीं। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कि हमने अहसन तक़वीम, बेहतरीन ढांचे में उसे बनाया। तो एक इंसान की ये दूसरी खुसूसियत है। एक तो अल्लाह ने अपने हाथ से बनाकर खुद फूंक दिया, दूसरा बेहतरीन ढांचे में उसे बनाया, तीसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे बोलने की ताकत अता फरमाई। कौन सी ताकत अता फरमाई? बोलने की। कुरान करीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, हमने उसे बयान का इल्म दिया। अपने माफी जमीन को, अपने दिल में जो कुछ है उसे बड़ी आसानी के साथ वो बोलकर दूसरे को सुना सकता है। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चौथी खुसूसियत क्या अता फरमाई? यह अता फरमाई कि अल्लाह ने उसे अक्ल अता फरमाई कि इस अक्ल के जरिए से वो चीजों को बहुत अच्छे अंदाज में समझता है। इंसान को अल्लाह ने इल्म दिया। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वही क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, उसके बाद आगे फरमाते हैं वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, और हमने आदम को हर चीज का नाम सिखाया। तो ये सारी खुसूसियतें भी अल्लाह ने, और उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। इन सब खुसूसियतों के बाद भी इंसान वही कर सकता है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए मुसख्खर किया है। इंसान क्या समझता है कि वो इतने बड़े बड़े घर बनाता है उसका कमाल है, नहीं। वसख्खर लकुम मा फिस समावात, अल्लाह फरमाते हैं कि हर चीज को हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। आपने कभी देखा कि किसी हाथी ने किसी इंसान को करतब बताने के लिए इस्तेमाल किया हो? देखा आपने कभी? हाथी कितना बड़ा होता है, मगर इंसान उसे जब सिखाता है
تو اسے کہتا ہے فٹ بال پہ مارو تو فٹ بال پہ مارتا ہے، اسے دو پاؤں پر کھڑا ہونا سکھاتا ہے تو دو پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو انسان شیر کو بھی، ہاتھی کو بھی، ہر قسم کی مخلوق کو انسان محنت کرتا ہے تو اسے اپنے تابع بنا لیتا ہے۔ اس میں انسان کے کمال سے زیادہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا کمال ہے کہ اللہ نے اس کے لیے سب کچھ مسخر کیا، اللہ نے اس کو یہ عقل اور فہم اور فراست عطا فرمائی۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے انسان کو سب کچھ دیا، مگر ان سب کے ساتھ ایک مقصد کے ساتھ دنیا میں انسان کو بھیجا اللہ نے۔ اس لیے اللہ نے نہیں بھیجا کہ انسان دنیا میں آئے، کھائے پیے، سوئے، موج مستی کرے اور دنیا سے چلا جائے، نہیں۔ دنیا میں اگر آپ کو یہاں سے نندوبار جانا ہو، آپ کام ہوگا تو نندوبار جائیں گے یا بغیر کام کے نندوبار جائیں گے؟ کام ہوگا تو جائیں گے۔ آپ کہیں گے کبھی بغیر کام کے بھی جاتے ہیں، نہیں، بغیر کام کے کوئی نہیں جاتا۔ گھومنے کے لیے بھی جائیں گے تو گھومنا بھی کام ہے، اگرچہ بیکار کام ہے، وہ کسی مصرف کا نہیں، لیکن کام تو ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کوئی بھی کام کسی مقصد سے کرتا ہے۔ جب انسان کوئی بھی کام کسی مقصد سے کرتا ہے تو جس خالق نے مجھے اور آپ کو بنایا، کیا اس نے مجھے اور آپ کو بے مقصد پیدا کر دیا کہ جاؤ دنیا میں؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ انسان ایسا سمجھتا ہے، سب انسان ایوں تو رسولہ، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ کہا نہیں، ہم اس سے ایک ایک منٹ کا حساب لیں گے، ہم نے جتنی نعمتیں عطا کی ان تمام نعمتوں کا اس سے حساب لیں گے اور اسے ہمارے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے انسان کو ذمہ دار بنا کر بھیجا۔ قرآن اس کو کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں انسان آیا، اور دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ضرورت ہے، یہ حاجت ہے، مگر مقصد نہیں۔ کہ انسان کو کھانا یہ ضرورت ہے، مگر عبادت یہ مقصد ہے۔ عبادت یہ کیا ہے؟ مثلا ایک آدمی اپنے زمین کے کاغذات کو بنانے کے لیے کچہری گیا، نندربار یا آپ کا جہاں پر بھی لگتا ہے، کون سا، نیزر ویارا گیا۔ اب ساتھ ساتھ میں اس نے کھانا بھی کھا لیا، کھانے کا ٹائم ہوا تو ضرورت ہوئی، لیکن اصل مقصد کیا ہوا؟ اپنے زمین کے، اپنے گھر کے کاغذات کو بنانا ہوا، صحیح سکہ کرانا، وہ مقصد ہوا۔ ایسے ہی اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد اللہ کی عبادت کر کر اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنا، اور دوسری تمام کے تمام چیزیں یہ ضرورتیں۔ اب ان سب چیزوں کے ساتھ اللہ نے دنیا میں انسان کو بھیجا، مگر انسان اپنی عقل سے اللہ کیا ہے، اس کی عبادت کیسے کی جائے، زندگی کیسے گزاری جائے، اسے نہیں سمجھ سکتا تھا۔ تو اللہ نے وہ سکھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ نبیوں کو بھیجا کہ بھائی انسان کو جا کر سکھاؤ کہ آپ صبح میں جلدی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھو، بستر میں 9-10 بجے تک سوتے مت پڑے رہو۔ آپ کو اللہ نے انسان بنا کر بھیجا، آپ صاف ستھرے رہو، آپ لباس پہنو۔ تو یہ ساری چیزیں انسان نبیوں کے بتانے سے انسان نے ان چیزوں کو سیکھا۔ اگر انبیاء انسان کو یہ چیزیں نہ سکھاتے تو انسان کبھی بھی اس دنیا میں مہذب انسان نہیں بنتا۔ انسان چلے تو کیسے چلے، انسان اپنے ماں باپ کے حقوق کو کیسے ادا کرے، انسان اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کو کیسے ادا کرے، انسان اپنی اولاد کی کیسے تربیت کرے، انسان حلال طریقے سے کیسے کمائے، انسان حرام چیزوں سے کیسے بچے، انسان اچھے اخلاق کیسے اختیار کرے، یہ تمام کے تمام چیزیں انسان کو سکھانے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ ان انبیاء نے آ کر ایک تو اللہ کا پیغام دیا، اور دوسرا جو اللہ کا پیغام تھا اس پر عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر اسے کر کر بتائے۔ اگر اللہ چاہتے تو صرف کتاب کو نازل کر دیتے، لیکن اللہ نے صرف کتاب کو نازل کر کر ایسے نہیں چھوڑ دیا،
کیونکہ صرف کتاب کو نازل کرنے سے انسان ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتا تھا، ہر ایک کی سمجھ کم زیادہ ہوتی ہے، کوئی کچھ بھی سمجھ سکتا تھا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے کسی انسان کو، قرآن خود بیان کرتا ہے کہ ہم نے انسانوں میں سے نبی بنائے. کیوں کہ اگر جنات میں سے رسول آتے تو انسان کیا کہتا؟ تو جنات ہے تو بہت طاقتور ہے، اس کو کیا ہے تو کچھ بھی کرتا ہے، ہم سے یہ نہیں بنے گا. اگر اللہ فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتا تو بھی انسان کہتا کہ بھائی اس کو کیا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں، اس کو پینے کی ضرورت نہیں، اس کو سونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو عبادت کرتا رہے، ہمارے ساتھ تو ساری ضرورتیں لگی ہوئی ہیں. یہ سب بہانے کر سکتا تھا انسان. اس لیے اللہ نے انسان ہی کو رسول بنایا، اور انسان اس رسول نے ہر چیز کر کر دکھائی. اسی لیے قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی اسوہ حسنہ. تمام انبیاء کو اس طرح سے بھیجا، 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، اور اخیر میں میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مجتبی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. آپ آئے، آپ پر قرآن کا نزول ہوا، جس قرآن نے انسان کی زندگی کا دستور عطا کیا، زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور کی بشارت دی. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ بشارت دیتا ہوں کہ رسول آئے گا میرے بعد جس کا نام احمد ہوگا. حضرت موسیٰ نے بشارت دی. جتنے بھی انبیاء آئے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے رسول اللہ کے آنے کی بشارت عطا کی. بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں ہمارے ہندو برادروں کے یہاں پر، بھائیوں کے یہاں پر جو کتاب ہے وید، اس کتاب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے. الہ آباد یونیورسٹی کے سنسکرت زبان کے پروفیسر پنڈت وید پرکاش، انہوں نے ایک کتاب لکھی، ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے. اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے کال کی اوتار. کیا نام رکھا؟ کال کی اوتار. اور اس کتاب میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اوتار کے معنی پیغمبر، رسول، نبی اور عظیم رہنما، اور کالکی کے معنی کائنات. تو کالکی اوتار کے معنی ہوئے کائنات کا عظیم پیغمبر، عظیم رسول یا عظیم رہنما. تو اس میں انہوں نے عجیب انکشاف کیے. پنڈت ہے، ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا، پھر اس کے بعد میں نے وید کو پڑھا اور ہماری دوسری کتابوں کو، گیتا وغیرہ کو پڑھا، تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ان کتابوں میں ایک عظیم رہنما کے دنیا کی طرف آنے کا جو اشارہ دیا گیا تھا، اس کی جو نشانیاں بیان کی گئی تھی، وہ ساری کے ساری نشانیاں محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے. آپ نیٹ پر بھی شاید آپ کو مل سکتی ہے وہ کتاب، کال کی اوتار کر لکھ سکتے ہیں آپ. اس میں انہوں نے سب سے پہلے لکھا کہ وہ ایک گیتا اور دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا میں کائنات کا ایک عظیم رہنما آئے گا جو بڑے اونچے اخلاق کا مالک ہوگا. کہا کہ یہ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں
کہ وہ عظیم رہنما آئندہ اب کوئی نہیں آنے والا ہے، وہ عظیم رہنما محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ دوسری بات اس نے لکھی کہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ جزیرہ نما میں آئیں گے، ایسی جگہ پر آئیں گے جس کے چاروں طرف سمندر کی طرح ہوگا۔ تاہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ اور مدینہ میں مبعوث کیے گئے جو جزیرہ نما ہے، جو کیا ہے؟ جزیرہ نما ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے لکھا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس رسول پر ایک غار میں کتاب نازل ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں وحی کا نزول ہوا، غار حرا میں وحی کا کیا ہوا؟ نزول ہوا۔ یہاں تک کہ اس نے لکھا کہ ہماری اس کتاب میں محمد جو اس دنیا میں مبعوث کیے جائیں گے ان کے والد کا نام بھی مذکور ہے، ان کے والد کا نام بھی کیا ہے؟ مذکور ہے کہ ان کا نام عبداللہ ہوگا، ان کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا۔ ان کی والدہ کا نام بھی مذکور ہے کہ ان کا نام آمینہ ہوگا، ان کا نام کیا ہوگا؟ آمینہ ہوگا۔ اس نے آگے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہماری اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ نبی زیتون کو اور کھجور کو پسند کریں گے اور وہ ان کی غذا ہوگی، اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو تو ان کی زندگی میں سب سے بہتر ان کی غذا یہی رہی، سب سے بہتر ان کی غذا یہی رہی۔ پھر اس کے بعد اس نے لکھا ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ رسول آئیں گے اور وہ رسول پوری دنیا میں امن، اخلاق اور سلامتی کا پیغام پھیلا دیں گے۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا۔ ایسے کئی پوائنٹ اس نے اٹھائے اور اس نے لکھا کہ میں نے یہ کتاب یہ ریسرچ کرنے کے بعد اپنی اس ریسرچ کو پیش کیا میرے جیسے مجھ سے بڑے 8 پنڈتوں کو، اور انہوں نے بھی اقرار کیا کہ آپ نے صحیح لکھا۔ اسی لیے ہمارے بعض علماء نے لکھا کہ ہو سکتا ہے وید اور گیتا وغیرہ ہو سکتا ہے ہندوستان میں بھیجے گئے نبیوں کے اوپر نازل ہوئی ہو، ایک احتمال ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے مضامین ایسے ہیں جو اسلام کی تعلیمات سے ملتے جلتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں آپ سے پہلے تمام کتابوں میں بھی۔ ایک بات جو ہمارے آج کے اس ماحول میں سب کے لیے جاننا ضروری وہ یہ کہ آج دنیا کا انسان مسلمان اور مسلمان کے علاوہ وہ ایسا سمجھتا ہے کہ اللہ مسلمانوں کے ہیں اور رسول اللہ بھی مسلمانوں کے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کو کسی بنانے والے نے بنایا، اور ایک وہ لوگ ہیں جو نہیں مانتے ہیں کہ کائنات کے بنانے والے نے نہیں بنائے، خود بخود بن گئے۔ لیکن میجورٹی 85% سے 90% لوگ وہ ہیں جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس دنیا کو کسی کریٹر نے، کسی پیدا کرنے والے، خالق اور مالک اور بنانے والے نے بنایا۔ تو جب سب اس بات کو مانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ خالق اور مالک کا ماننا ہر ایک کی فطرت، نیچر اور طبیعت ہے۔ تو اللہ میرے اور مسلمانوں کے اکیلے نہیں، وہ اللہ تو سب کے اللہ ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو۔ کیوں؟ اس نے سب کو پیدا ہے، آسمان اور زمین کو، مسلمان کو، غیر مسلم کو، ہندو کو، سکھ کو، عیسائی کو، یہودی کو، سب کو کس نے بنایا؟ اسی نے بنایا، خالق تو وہی ہے۔ تو اس مسئلے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان اللہ کی سمجھ
میں غلطی کرتا ہے کہ الگ الگ انداز میں اسے سمجھتا ہے، مگر اللہ کا صحیح تعارف اگر کسی نے کروایا تو وہ اللہ نے خود اپنی کتاب میں کروایا، انی انا اللہ، کہ میں اللہ، میں نے کائنات کو بنایا، اللہ نے ساری تفصیلات کو بیان کیا۔ تو ایک تو یہ ہم سب کو سمجھانے کی لوگوں کو ضرورت ہے کہ میرا، آپ کا، مسلمان کا، غیر مسلم کا، ہم سب کا خالق اور مالک ایک ہی ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ ہمیں بنانے والا اور آپ کو بنانے والا کوئی الگ نہیں، ایک ہی ہے۔ جس نے آپ کو بنایا اسی نے ہم کو بھی بنایا، صرف ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم کس طرح سے اسے سمجھیں۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی یہ غلط فہمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے رسول ہیں، نہیں۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ساری دنیا کے لیے ہم نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو ساری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ کافۃ للناس بشیر و نذیر، قرآن کہتا ہے پوری انسانیت کی طرف آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ قرآن نے بے شمار مقامات پر یا ایھا الناس کہہ کر انسان کو خطاب کیا۔ یا ایھا الناس کا مطلب کیا؟ اے لوگوں۔ تو قرآن نے صرف مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا، بہت ساری جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا بھی کہا، لیکن بہت سارے مقامات پر یا ایھا الناس کا، تو ساری دنیا کو وہ خطاب کرتا ہے۔ تو قرآن بھی پوری دنیا کی انسانیت کے لیے کتاب ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اور رسول اللہ بھی ساری انسانیت کے ہر فرد کے لیے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ امت دو قسم کی، ایک ہے امت اجابت اور دوسری ہے امت دعوت۔ امت اجابت کا کیا مطلب؟ کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو قبول کیا، وہ امت اجابت ہے، یعنی آپ کی دعوت کو قبول کرنے والی امت، تو مسلمان امت اجابت۔ اور مسلمان کے علاوہ جو ہمارے دوسرے برادران ہیں وہ امت دعوت ہے، کہ انہیں ابھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اجابت کی طرف آئے۔ تو سب اللہ کے رسول کی امتی ہے، مگر آج دنیا میں پالیٹکس کی بنیاد پر، کبھی تجارت کی بنیاد پر، کبھی اپنے دوسرے مفاد کی بنیاد پر انسان ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگا۔ یہ نفرتیں سب کو نقصان پہنچاتی ہیں، کسی ایک جماعت کو، کسی ایک مذہب کے ماننے والے کو نقصان نہیں پہنچتا، سب کو نقصان پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اٹھا کر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے بلند تھے کہ اگر آج کا ہر انسان آپ کے اخلاق کو پڑھ کر اسے اپنی زندگی میں لانا شروع کر دے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر میں نفرت نام کی کوئی چیز باقی رہے۔ یہ دنیا سے نفرت کیا ہو سکتی ہے؟ ختم ہو سکتی ہے۔ اس دنیا میں محبت کی فضا قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں انسان اس بات کو سمجھے کہ وہ اس دنیا میں ایک مقصد سے آیا ہے، وہ اپنے خالق کے حقوق کو سمجھے، مخلوق کے حقوق کو سمجھے کہ مخلوق کا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ انسان امانتداری اور دیانتداری کو سمجھے۔ وہ کل کی اوتار کی ایک بات مجھے بھی اچانک یاد آئی واپس کا، اس میں لکھا ہے کہ وہ رسول صادق الامین ہوگا۔ وہ رسول کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین بھی ہے، سچے اور امانتدار۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو ہم ہمارے متعلقین اور اپنے برادروں کے درمیان عام کریں اور انہیں سمجھائیں کہ دیکھو اس دنیا میں نفرت سے جینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہر انسان ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرے، ایک دوسرے کا اکرام کرے،
ایک دوسرے کے حقوق کو جانے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کو بیان کیا تو کیا کہا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا ہے جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو, چاہے وہ پڑوسی مسلمان ہو چاہے وہ پڑوسی غیر مسلم ہو, ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو کوئی بھی ہو. اگر وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو اللہ رب العزت کی رضامندی کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جو اپنے والدین کو ستائے گا وہ اللہ کی رضامندی نہیں حاصل کر سکتا ہے. حضور نے کہا من لم یکرم, کہ جو شخص ہمارے بڑوں کا اکرام نہیں کرے گا, کوئی بھی بڑا ہو وہ ہم میں سے نہیں. حضور نے کہا جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے رحم نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں. حضور کتنی بلند تعلیمات کو لے کر اس دنیا میں آئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان خرچی کے طور پر یہ چیزیں نہیں کی بلکہ ان چیزوں پر آپ نے عمل کر کر بتایا. تو اس لیے ربیع الاول کے اس مہینے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں سیرت کی تعلیم کریں. ہم گجراتی زبان میں اور دوسری زبانوں کے اندر میں سیرت پر لکھے ہوئے لٹریچر کو ہمارے ہندو برادری اور بھائیوں میں بھی تقسیم کریں. ہمارے جامعہ سے بیان مصطفیٰ نکلتا ہے تو آج سے کچھ 10-15 سال پہلے اس میں یہ کوشش کی کہ گجراتی زبان میں جتنے ہمارے ہندو رائٹر ہے لکھنے والے ہیں صحابی ہیں ان کو ہم لوگوں نے خط لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں وہ لکھ کر بھیجو. تو کئی رائٹروں نے 10-15 یا اس سے زیادہ رائٹروں نے اتنے بہترین مضامین لکھ کر بھیجے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم بھی نہیں لکھ سکتے ویسے انہوں نے لکھ کر بھیجی. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے والے انسانوں میں سب سے بہترین انسان. رسول اللہ کی سیرت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. یہ میڈیا اور دوسرے جو بہت سارے لوگ ہیں جو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں تو ہم اسے صحیح انداز میں, جب صحیح معلومات لوگوں کے سامنے جائے گی تو غلط پروپیگنڈے سے لوگ متاثر نہیں ہوں گے. تو اس لیے ہمیں سیرت کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو سیرت سنائیے, اپنے گھر میں اپنی عورتوں کو سیرت سنائیے, سیرت کی جو اچھی کتابیں ہیں اس کا مطالعہ کیجیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اختیار کرنے کی کوشش کیجیے. اگر ہم نے حضور کے اخلاق کو زندگی میں جگہ دے دی تو خود بخود فضا بدل جائے گی. آج ہم اپنے اخلاق کا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے, ہمارے اخلاق کیسے, ہمارا کیریکٹر کیسا ہے, ہمارا کردار کیسا ہے. نہ ہم گھر میں صحیح ڈھنگ سے رہتے ہیں نہ باہر ہم صحیح ڈھنگ سے رہتے ہیں. سسٹمیٹک زندگی اصول اور ضابطے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بہترین پروفیشنلزم کے انداز میں زندگی گزارنے کا طریقہ صبح سے لے کر شام, شام سے لے کر رات اور رات سے لے کر صبح تک 24 گھنٹے میں انسان کیا کیا کرے اور کس طرح سے کرے, یہ ساری کے ساری تعلیمات اسلام میں کیا ہے موجود ہے. ہمیں اسے جاننے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر جتنی برائیاں ہیں ان برائیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آج کا نوجوان موبائل لے کے بیٹھا رہتا ہے, 24 گھنٹے میں سے 4-6 گھنٹے کیا کرے گا, کھانے پینے سونے میں استعمال ہوتے ہیں اور 2-4 گھنٹے کام وام میں. تقریباً 6-8 گھنٹے انسان موبائل پر بیکار, کبھی واٹس ایپ دیکھتا ہے, کبھی فیس بک دیکھتا ہے, کبھی یہ دیکھتا ہے, کچھ نہیں, کوئی فائدہ نہیں انسان کا. یہ موبائل کو بنانے والے نے کیوں بنایا تھا؟ اس لیے بنایا تھا تاکہ انسان اپنے وقت کو بچائے, لیکن انسان نے الٹا کیا. اس کا فائدہ ہونے کے بجائے اس کا ریئیکشن ہو گیا.
جیسے گولی ایک کھانے کے بجائے 2 کھا لو تو جلدی اچھا ہو جاتا ہے؟ نہیں. تو 2 گولی کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے ایک پھوپھی تھے، بڑی عمر کے تھے، تو وہ دواخانے میں سے ڈاکٹر کے پاس سے دوا لے کر آئے. بہت زمانے پہلے چھوٹے تھے جب، صحیح سچا واقعہ ہے. تو ڈاکٹر نے ان کو 2-4 دن کی دوا دی. انہوں نے کیا کیا؟ سب دوا لی اور ایک ساتھ کھا گئے. بولے والے تھے بیچارے، بیمار ہو گئے زیادہ. تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر نے پوچھا کیا ہوا؟ تو بولے میں نے سب دوا ایک ساتھ کھا لی کہ جلدی اچھا ہو جا رہا ہے. کیا سوچا کہ جلدی اچھا ہو جا رہا ہے. تو ایسے ہی موبائل ہمارے ہاتھ میں آیا تو ہم نے موبائل کو صحیح مصرف میں استعمال کرنے کے بجائے اس پر اپنا وقت ضائع کرنا شروع کر دیا. اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے. بچے کو موبائل دیں گے اس کی زندگی برباد ہوگی. قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ آپ کی گردن پکڑے گا، کہے گا یہ میرا باپ ہے، نہ دین سکھایا، نہ اخلاق سکھایا، نہ تعلیم دی، کچھ سکھایا نہیں، اور اٹھا کر میرے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا تھا اس نے، جس سے میری دنیا اور آخرت برباد ہوئی. یہ اس کا ذمہ دار ہے. تو وہ بھی جہنم میں جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اپنے باپ کو بھی جہنم میں لے کر جائے گا. اللہ کلکم مسئول، قرآن کہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. ماں کی ذمہ دار، بیٹا بگڑا تو ماں باپ اس کے ذمہ دار. آج ہم اپنے اولاد کی تربیت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کرتے تھے. ایک جگہ پر حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے گھر پر حضور کی دعوت ہوئی تو میرا چھوٹا بھائی تھا 3 سال کا، وہ بھی حضور کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سکھا رہے کھانے کا طریقہ. حضور اس سے کہتے ہیں قل بسم اللہ، بیٹا بسم اللہ پڑھو. جب اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل بیمینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. جب وہ سیدھے ہاتھ سے کھانے لگا تو برتن میں ہاتھ گھما لگا تو حضور نے کہا قل من امامک، اپنے سامنے والا کھاؤ، سب جگہ پر ہاتھ مت مارتے پھرو. تو چھوٹا سا بچہ ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تربیت کر رہے ہیں، کیونکہ حضور امت کے ہر فرد کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے تھے. تو اس لیے ہمارے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. بچہ گھر میں آئے تو بچپن سے آپ اس کو سکھائیے کہ بیٹا جب گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھے. اب ہم خود ہی نہیں پڑھتے ہیں. بچہ جو ہے عادات اور اطوار اپنے ماں باپ اور گھر کے بڑوں کو دیکھ کر سیکھتا ہے. ہم گھر میں گالیاں دیں گے تو بچہ کیا سیکھے گا؟ گالی سیکھے گا. اگر ہم سلام کر کر گھر میں آئے تو ہمیں اسے بولنے کی بھی ضرورت نہیں. 2 4 5 10 بار سنے گا، وہ خود بخود سلام کر کر آئے گا گھر میں. ہم جب کھانے کے لیے بیٹھے تو چلو بیٹا چلو بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھو، تو آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے تو وہ خود بخود بسم اللہ وعلی برکت اللہ کیا کر لے گا؟ یاد کر لے گا. تو یہ زندگی میں تبدیلی ہمیں عمل کر کر لانی پڑے گی. کیسے لانی پڑے گی؟ عمل کر کر. سورہ کہف میں آپ نے پڑھا، قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وَكَانَ أَبُوهُمَا. حضرت خضر کے واقعے میں کہ وہ دیوار گر رہی تھی، خضر السلام نے کھڑی کر دی، اور پھر اس کے بعد خضر السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ میں نے اس دیوار کو اس لیے کھڑا کر دیا کہ اس کے ماں باپ مسلمان تھے. آج روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے ماں باپ نہیں، 14ویں پشت میں اس کے دادا یہ نیک صالح تھے. کون سی پشت میں؟ اس آیت سے ہمارے مفسرین نے اس بات کو اخذ کیا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد کو دنیا میں رزق آسان ہو، آپ کی اولاد دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزارے، آپ کی اولاد نہیں آپ کی نسل، تو آپ خود نیک اور صالح بن جائیے. اگر آپ نیک اور صالح بن جائیں گے تو اللہ آپ کی نسلوں میں بھلائی کو اور خیر کو منتقل کرتا رہے گا. لیکن آپ کے اندر صلاح نہیں ہوگی، آپ کے اخلاق اچھے نہیں،
آپ نماز کے پابند نہیں، آپ کو قرآن سے محبت نہیں، آپ کو رسول اللہ کی سیرت سے عشق نہیں، آپ کو اسلام کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے، تو آپ کے نسلوں کے اندر میں دین زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے ہماری اپنی نسلوں میں دین کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں خود بہترین انسان بننے کی ضرورت ہے۔ ربیع الاول کے اس مہینے میں ہم میں سے ہر ایک کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم بہترین انسان بنیں گے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر اپنے گھر میں اس کی تعلیم کیجیے۔ ہم 10 گھنٹے 5 گھنٹے موبائل کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں، اگر ہم گھر میں کہ بھئی ربیع الاول کا مہینہ چلتا ہے، سیرت کی فلاں کتابیں، گجراتی میں بھی بہت ساری کتابیں ہیں، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی بہت ساری کتابیں ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ہیں، سیرت خاتم الانبیاء مفتی شفیع صاحب کی بہت اچھی کتاب ہے، اس کے علاوہ بھی گجراتی میں کتابیں ہوگی، تو ان سیرت کی کتابوں کو، چھوٹی چھوٹی کتابوں کو آپ پڑھیے، اپنے گھروں میں تعلیم کیجیے، تو آپ کے گھر میں ماحول بنے گا۔ آپ اپنے گھر میں قرآن، صبح میں سورہ یاسین کی تلاوت گھر کے ہر فرد کو کرنا چاہیے۔ ہر فرد فجر کی نماز کے لیے، مرد ہے تو مسجد میں جائے، عورت ہے تو اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ ہماری عورتوں میں، ہمارے لڑکیوں اور بچیوں میں دین نہیں رہا، اس کا سب سے بڑا ذمہ دار تو ماں باپ ہے۔ ہم رونا روتے ہیں کہ یہ واقعہ ہو گیا، فلاں واقعہ ہو گیا، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم نے جب اپنے گھر کے ماحول کو صحیح نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ اس لیے ہماری عورتوں میں دین کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ نسلیں اس وقت اچھی وجود میں آتی ہے جب مائیں اچھی ہوتی ہے۔ جب ماں اچھی ہو تو آٹومیٹک معاشرے کے اندر میں تبدیلی آتی ہے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی طرف خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، حضور نے ایک دن کہا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی پرورش کرے، صحیح طور پر ان کو دین سکھائے، انہیں اخلاق سکھائے، اور پھر بڑے ہونے پر ان کی شادی کر دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا کہا حضور نے؟ میں اس کے لیے جنت کی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نے کہا کہ حضور اگر 2 ہو تو کہا 2 ہو، اور ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرے، انہیں اخلاق سکھائے، انہیں تو بڑے ہونے پر ان کی شادی کر دے تو میں اس کے لیے بھی جنت کا ضامن ہوں۔ تو کچھ اور عورتیں بیٹی، کہا حضور نے کہا 1 ہو تو کہا 1 بیٹی ہو اور اس کی بھی پرورش کرے اور بڑے ہونے پر اس کی شادی کر دے صحیح تعلیم و تربیت کے بعد، تو کہا میں اس کے لیے بھی جنت کے ضامن ہوں۔ حضور نے اتنی بڑی بات کیوں کہی؟ اس لیے حضور نے کہا کہ اگر بچیوں اور عورتوں میں دین زندہ ہوگا تو پورے معاشرے کے اندر میں اخلاق کی فضا قائم ہوگی، اور اگر ان میں دین نہیں ہوگا تو معاشرے میں دین نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے اس وقت تو سب سے زیادہ ضرورت ہے ہماری بچیوں پر محنت کرنے کی، کہ ہم مرد کی ذمہ داری ہے، اگر وہ بھائی ہے تو باپ ہے تو چچا ہے تو ماموں ہے تو سب مل کر کہ کس طرح سے ہماری بچیوں کے اندر میں دین زندہ ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں ایسی مائیں ہو جن ماؤں کے پیٹ سے اللہ رب العزت صالحین اور علماء پیدا فرمائے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اللہ رب العزت مجھے کہنے سے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت ربیع الاول کے اس مہینے کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہم جمع ہوئے ہیں صرف یہاں جمع ہونا نہ ہو، بلکہ ہم حضور کی سیرت کو پڑھ کر اپنی زندگی میں جگہ دیں، ایسی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے، تو ہمارا یہ جمع ہونا وصول ہے۔ ورنہ ایسے ہی جمع ہو گئے کہ مولانا آئے ہیں، چلو بیان ہوگا، سن لیں گے، یہ تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ عمل کی نیت سے آپ نے سنا اور عمل کرنے کا پختہ عزم کر لیا تو پھر ہمارا یہاں پر جمع ہونا یہ اللہ کے یہاں پر کیا ہے؟ مقبول ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت جن نوجوانوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، اللہ انہیں بھی جزا خیر عطا فرمائے۔ میں مشغول تھا، میں نے معذرت کی، مگر مولوی سلیمان نے کہا کہ تم کو آنا ہی پڑے گا، تمہارے مولوی سلیمان تو پیچھے پڑ جاؤ تو چھوڑے ہی نہیں۔ میں نے کہا بھائی چل ٹھیک ہے،